أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان میں ہوتا ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان میں ہوتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقل اپنے بندوں کی صفت بیان کی ہے، وہ خرچ کرنے کا معیار اور خرچ کرنے کی کیفیت، کیسے خرچ کرنا چاہیے. اور اس خرچ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آدمی صرف مال ہی خرچ کرنے کے وقت. اور دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا مزاج بنایا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت میں کھانے پینے اور زینت کی چیز اختیار کرنے کی ایک مقدار کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے، رہنے سہنے اور برتنے کی چیزوں سے، فائدہ اٹھانے کی چیزوں سے منع فرما دیا. اسلام میں جنگل میں تنہائی میں زندگی گزارنا جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے وہ نہیں. ساماجک جیون اور سیکت جیون، ایک ساتھ رہنے سہنے کا زندگی کا طریقہ اسلام میں پسندیدہ ہے کہ آدمی رہے گا، اس کے بیوی بچے ہوں گے، اس کے ماں باپ ہوں گے، اس کے بھائی بہن ہوں گے، اور پھر اس کی اپنی ضرورت ہوگی، ماں باپ کی ضرورت ہوگی، اڑوس پڑوس کی ضرورت ہوگی، سبھی چیزیں ہیں. لیکن جہاں جہاں بھی خرچ کرنے کا موقع آئے تو اسراف، تبذیر یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ تبذیر کرنا حرام ہے. دو الفاظ ہیں، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. بعض رات مفسرین تو فرماتے ہیں کہ اسراف اور تبذیر دونوں ایک ہی چیز ہے. جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کرنا وہ اسراف بھی ہے، تبذیر بھی ہے. یا یہ کہ گناہ کے کام میں خرچ کرنا چاہے وہ 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، وہ اسراف ہے، تبذیر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. مال بیجا نہ اڑاؤ، بیجا مال اڑانے والے شیطان کے بھائی بند ہیں. ہمارے یہاں صرف ابھی میں نے عرض کیا کہ صرف مال میں نہیں، ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا کہ ایک ایک عضو کو سنت کے طور پر مکمل طور پر دھونے کے لیے 3 مرتبہ ہے. اب ایک آدمی 3 مرتبہ دھو چکا ہے، اس کے اوپر اور پانی ڈال رہا ہے، یہ وضو میں اسراف ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی وضو فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو وہ پانی زیادہ ڈال رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو. کہا کہ یا رسول اللہ میں وضو کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا چاہے نہر کے کنارے پر کیوں نہ کرو، جہاں پانی کی ویسے کوئی تنگی نہیں ہے. ایک آدمی نرمدا میں بیٹھ کر کے پانی وضو کرے تو اس میں اگر 1 لیٹر کے بجائے 2 لیٹر بھی لے گا، کیا نقصان ہو جانے والا ہے نرمدا کو؟ کہ نہیں. اس حال میں کہ چاہے ہم اپنی عبادت ادا کر رہے ہیں اور عبادت ادا کرنے کے لیے پانی کو استعمال کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پانی بڑی مقدار میں ہے، تو پھر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ تم نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کرو. اس لیے روایت میں ہے کہ
جو آدمی اپنے عضو کو وضو میں دھوتے وقت 3 مرتبہ سے زیادہ پانی ڈالتا ہے یہ ظلم کرتا ہے، فقط تعدی وظلم، حد سے آگے نکل گیا اور زیادتی کرنے والا ہو گیا، ظلم کرنے والا ہو گیا۔ حالانکہ عبادت ادا کرنے کا ذریعہ ہے اور قرآن کریم میں مستقل اس کا حکم ہے وضو کرنے، لیکن اس کام کو ادا کرتے وقت بھی اسراف اور فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وقف پانی ہے، جیسے مسجد کا پانی ہوتا ہے، مدرسے کا پانی ہوتا ہے، یہ وقف ہے، اس وقف میں اور زیادہ احتیاط برتنا لازم ہے۔ اس لیے وضو کرتے وقت میں بھی قضائے حاجت، پیشاب اور پاخانہ کی حاجت کے بعد صفائی ہو چکی ہے، کوئی شک اور تردد نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایک اور برتن بھر کر کے بہا دیا جا رہا ہے، نل چل رہا ہے اور لوٹا بھر چکا ہے اور اس کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ گھر میں اگر فضول خرچی ہے تو مسجد اور مدرسہ میں اور کسی وقف جگہ پر اگر اس طرح پر پانی خرچ کرے گا تو فضول خرچی کے ساتھ ساتھ وقف کو ضائع کرنے کا بھی وبال ہے اور گناہ ہے۔ اس لیے بعض فقہا نے تو لکھا ہے کہ ایک آدمی وضو پر وضو کرے، پہلی مرتبہ وضو کیا ہے، اس وضو سے بطور مثال کے قرآن کو چھو چکا ہے، نماز ادا ہو چکی ہے اور اب باوضو ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے وضو پر وضو کرنا، یہ مستحب ہے، لیکن وہ اپنے پانی سے ہوتا ہے۔ بعض فقہا لکھتے ہیں کہ اگر باوضو ہے اور وضو پر وضو کرنے کے لیے وقف پانی کو استعمال کر رہا ہے تو صحیح نہیں۔ بہت نازک مسائل ہے وقف کے، اور صرف یہ مال خرچ کرنے میں اور پانی میں نہیں۔ بطور مثال کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، 3 آدمی بیٹھ کر کے تلاوت کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں تو تینوں آدمی اگر ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں الگ الگ کمرے میں جانے کی ضرورت ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ایک ہی کمرے میں بیٹھتے ہیں، ایک ہی پنکھا چلاتے ہیں۔ کیوں؟ تو بلا وجہ 3 آدمیوں کے لیے ایک پنکھا کافی ہے۔ گھر میں بھی اگر بلا ضرورت اگر بتی جلائی جا رہی ہے، بلا ضرورت جلائی جا رہی ہے کہ بس اس پہلے کمرے میں بیٹھ کر کام ہو رہا ہے، دوسرے کمرے میں یا کچن میں لائٹ جل رہی تھی، اب کیا بند کرنے کی ضرورت ہے، چلو کوئی حرج نہیں، تو چاہے اپنا ذاتی مال خرچ ہو رہا ہے، چاہے سولار لگا ہے، گھروں میں بھی سولار ہے، اب آپ نہیں سمجھے کہ میرے سولار میں تو اتنی سسٹم ہے کہ دن بھر میں جتنے یونٹ بنتے ہیں اس سے بڑھ کر کے بن رہا ہے، تو بھی جائز نہیں ہے۔ ولا ولا شاطین نہر، چاہے نہر کے کنارے بیٹھ کر کے وضو کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کی تو تنگی ہونے والی نہیں ہے، بلکہ جو پانی استعمال ہو کر کے گرنے والا ہے وہ نہر میں جا کر کے وہ پانی ناپاک نہیں رہنے والا ہے، وہ تو پاک ہی بن جانے والا ہے، تو پھر بھی اجازت نہیں۔ آپ علیہ السلام کے ایک فرمان میں کتنی رہبریاں نکلتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایک صفت دی گئی ہے کہ میں بات چھوٹی کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس میں بہت سے علوم نکلتے ہیں۔ آپ نے وضو کا ایک مسئلہ بتلا دیا، اس کے ذمے میں ساری چیزیں، گھروں میں لائٹ کا اسراف اور فضول خرچی، مسجد میں اگر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں اپنا الگ الگ پنکھا چلائے، دونوں عبادت کر رہے ہیں، کوئی گپ شپ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان دونوں کے لیے ایک پنکھا کافی تھا، اب ایک کے بجائے 2 پنکھے چلائے جا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس وضو کے فرمان کے ذریعے سے سب کی رہبری فرما دی کہ 3 مرتبہ عضو کا دھونا سنت ہے، 4تھی مرتبہ اگر پانی ڈالا جا رہا ہے تو یہ زیادتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو آدمی وضو کی سنتوں کے پورا کرنے کے بعد بھی اگر پانی کو بہاتا ہے تو مجھے اس آدمی کے اس وضو پر گناہ کا ڈر لگ رہا ہے۔ گھر
خرچ کرنے کی جگہ پر جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا اس کی اجازت ہے. خرچ کرنے کی جگہ جائز ہے، لیکن اس میں جتنی ضرورت پوری ہو جتنے سے ضرورت پوری ہو سکتی تھی اس پر بڑھوتری کرنا یہ اسراف ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اور گناہ کے کام میں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں دونوں ایک ہی ہے. چاہے گناہ کے کام میں خرچ کرے تو فضول خرچی ہے، اور چاہے گناہ کا کام نہیں ہے لیکن ضرورت جتنے سے پوری ہو سکتی تھی اس سے زائد خرچ کر رہا ہے، فضول خرچی ہے. اور اس پر وعید کیا ہے کہ یہ شیطان کا بھائی بند ہے. اور فضول خرچی کرنے کا وبال جو ہے، اس کے نقصانات جو ہے، ایک نقصان اس کا یہ لکھا ہے کہ ایک تو شیطان سے دوستی بنتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا نافرمان ناشکرا ہے. تو کیوں کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی تھی. اس نے ان صلاحیتوں کو اللہ کی فرما برداری پر لگانے کے بجائے عقل دوسری جگہ لگائی. اللہ نے یہ فرمایا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تیار فرمایا اور اپنی طرف سے اللہ تبارک نے روح پھونک دی، اور شیطان کو بھی اور فرشتوں سب کو کہا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. تو فرشتوں نے چون چرا کیے بغیر چپ چاپ سجدہ کر دیا. اب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی طاقت دی تھی، اس نے اس عقل کی طاقت کو اللہ کے حکم کے خلاف میں استعمال کیا. خلقتہ من طین، اس کو تو اللہ آپ نے مٹی سے بنائے ہیں. وہ خلقتنی من نار، اور مجھے آگ سے بنائے ہیں. آگ، اب اس نے اپنی طرف سے عقل دوڑانا شروع کی کہ زمین تو مٹی وہ پیروں میں جاتی ہے اور آگ جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، اس لیے میں جس سے بنا ہوں وہ اوپر جاتا ہے، اس لیے مجھے اوپر رہنا چاہیے، اور یہ جس سے بنے ہیں وہ نیچے رہتی ہے تو ان کو نیچے جانا چاہیے. ان کے سامنے مجھے سجدہ کرنے کو، یہ عقل دوڑائی اس نے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا ناشکرا بن گیا. جو آدمی نعمت مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کو جہاں جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، یا جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، تو جیسے شیطان نے عقل یہاں نہیں خرچ کرنی چاہیے تھی اس نے الٹی خرچ کی، وہ ناشکرا. تو یہ فضول خرچی کرنے والا بھی شیطان کا بھائی بند ہو کر کے یہ بھی ناشکرا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے دو چیزوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے. ایک ہے ضرورت کے وقت میں اپنے آپ میں جائز زینت کو اختیار کرنا. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ یہ فرما رہے ہیں ہر نماز کے وقت میں اپنی زینت لے لو. یعنی کہ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں تو فٹیچر حال میں آدمی نہ ہو، میلی کچیلی حالت نہ ہو، اچھے کپڑے ہو، اس لیے کہ اللہ اپنے دربار میں ہمیں بلا رہا ہے. تو ایک ہے جائز زینت اور ایک ہے تنعم اور عیش پرستی، بس ہر وقت ٹپ ٹاپ کے پیچھے لگے رہنا اور اس میں فضول خرچی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. اور جائز حد میں رہتے ہوئے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس پر اپنے سامان کو اچھا رکھنا یہ برا نہیں ہے. آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے ایک جگہ سے تشریف لا رہے تھے واپس، اور اپنے علاقے سے میں پہنچنے کی تیاری تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اپنی سواریوں کو اور اپنے کجاووں کو اور اس پر رکھی چادر وغیرہ کو سب کو ٹھیک ٹھاک کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پراگندگی کو پسند نہیں فرماتے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے ہمارے دروازے پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آ چکے تھے، کچھ بات کرنی تھی، پوچھنا تھا. اب عائشہ فرماتی ہے کہ گھر میں آئینہ تو تھا نہیں، ایک ٹب تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا. صاف پانی کبھی ہوتا ہے تو اس میں آدمی کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹب کے پاس گئے جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اور آپ اپنا چہرہ دیکھنے لگے اور آپ کو چہرہ نظر آنے لگا، تو آپ نے اپنی داڑھی ٹھیک کی، اپنی ٹوپی، اپنے سر کے بال صحیح کیے، اور صحیح کرنے کے بعد نکلنے لگ گئے۔ تب ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کام آپ نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ اپنے دوستوں سے ملنے کے وقت میں ذرا بری شکل میں جانا اچھا نہیں ہے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مال اڑانا الگ بات ہے، اور اپنے آپ کو اللہ نے جو چیز دے رکھی ہے، جو چہرہ دے رکھا ہے، جو بال دے رکھے ہیں، اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک رکھنا، یہ نہیں کہ ٹوپی کدھر جا رہی ہے، بال کدھر جا رہے ہیں، اور صابن اور پانی کی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے اور آدمی پھر میلا کچیلا رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق ہماری ایک اماں نقل فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب کوئی قافلہ آتا تو نبی کریم علیہ السلام اپنے چہرے کے بالوں پر اور اپنے سر کے بال پر تیل لگاتے اور پھر ملنے جاتے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام خوشبو بھی پسند فرماتے تھے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترک سنت ہے کہ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے تو اپنے آپ کو اس طور پر پیش کرنا کہ دیکھ کر کے کسی آدمی کو نفرت نہ ہو۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا، ہمارے پسینے میں تو کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ پڑوس میں کوئی بیٹھا ہے، اس کے پسینے اس کے اختیار کے باہر کی چیز ہے، لیکن اس کی طرف سے ہوا آتی ہے تو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پسینے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہتیرے مشک کو اور خوشبوؤں کو سونگھا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے بدن سے نکلنے والے پسینے سے بڑھ کر کے میں نے کبھی کسی خوشبو کو نہیں سونگھا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی ایک خاندانی رشتہ دار عورت تھی، ان کے یہاں دوپہر کو آرام فرما رہے تھے، گرمی تھی، اور آپ علیہ السلام کے بدن مبارک سے پسینے کی لکیر بہہ رہی تھی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نیند میں حرج نہ ہو، اس طور پر اس پسینے کو بوتل میں بھر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کی پھر آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پسینے کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی خوشبو میں اس کو ملا کر کے اس کی خوشبو کو اور بڑھائیں۔ تو آپ علیہ السلام کے جسم سے تو نکلنے والا پسینہ بھی خوشبودار تھا، اور اصلی پیور مشک سے بڑھ کر کے خوشبودار تھا، لیکن آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوتے وقت میں اور زیادہ اپنے آپ پر خوشبو لگاتے تھے۔ کیوں کہ اللہ تبارک نے یہ نعمت دے رکھی ہے، لوگوں کے سامنے جا کر کے پراگندہ جانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی بس زینت کے پیچھے اتنا پڑ جائے کہ ساری دولت اس پر لگا دے اور ٹپ ٹاپ پر لگ جائے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اللہ نے مال دے رکھا ہے تو اس مال کو جو دیا گیا ہے اس مال کو ضرورت سے زیادہ نہ خرچ کر کے، بھائی ایک آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو ذرا چپل اچھی پہنے، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ بھائی چپل اچھی ہوگی، بعض لوگ ایسی بھی نیت رکھتے ہیں کہ بھائی چپل اس لیے اچھی پہننی ہے کہ چونکہ بدن کا اور باڈی کا سارا وزن اس پر ہوتا ہے، چپل اچھی ہو تو میرے پیر میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں، بلکہ اس نیت سے۔ ایک صحابی نے کہا، سوال پوچھا، یا رسول اللہ آپ اس طرح فرما رہے ہیں تو میں کیا یہ بھی ریاکاری ہے اور یہ بھی کبر کی بات ہے کہ میرے دل میں تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری سواری اچھی ہو، میرا چپل اچھا ہو، میرا کپڑا اچھا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ریاکاری اور یہ تکبر نہیں ہے، لیکن بس
اٹھے بیٹھے آدمی مال لگا رہا ہے اور بڑی مقدار میں ڈیکوریشن میں، ایلیویشن میں، ایک ہے کہ آدمی گھر بنا رہا ہے، بھائی گھر میں سونے اٹھنے بیٹھنے کی ساری سہولیات کا خیال رکھتے ہوئے انتظام کرے، یہ جائز ہے اگر ہمارے پاس حلال طریقے کا مال موجود ہے. لیکن بس لاکھ 2 لاکھ روپے ایلیویشن پر لگ رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع کے ساتھ گزر رہے تھے. ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا اور مین گیٹ پر ایک بڑا سا گنبد جیسا قبہ بنایا ہوا تھا. آپ علیہ السلام کی نظر پڑی. آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بدترین مال ہے جو تعمیر پر لگتا ہے. اس صحابی کو بتایا گیا. انہوں نے کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں، انہوں نے وہ مکان پھاوڑا لیا اور توڑ دیا. ایک مدت ہو کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ مکان نہیں ہے. تو پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جب یہ بات کہی تھی ان کو پتہ چلی، انہوں نے اس کو برابر ہی کر دیا. آپ علیہ السلام نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں میں سے ایک ماں غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی یا حضرت زینب تھی. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اچھا دے رکھا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی دیواریں جو تھیں وہ کھجور کی چھپر کی بنی ہوئی تھی. انہوں نے کچی اینٹیں منگوائی اور کچی اینٹیں منگوا کر کے دیوار کی جگہ پر رکھ دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے سفر سے تو آپ نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ بدترین مال ہے جو تعمیر پر خرچ ہوتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں تو چونکہ کبھی وہ چھپر ہوتا ہے، پتے ہٹتے ہیں تو اس کی وجہ سے سطر کا بھی لحاظ کم ہوتا ہے. میں نے یہ کچی اینٹیں اس لیے لگا دی تاکہ سطر کا بھی لحاظ ہو جائے. لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام نے انہیں بھی یہ فرمایا. اس لیے اپنے لیے اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے مکان بنانا جائز ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود بنایا، لیکن اس میں لاکھوں اربوں خربوں روپے اس پر خرچ ہو جائیں، ڈیکوریشن پر ہو جائے اور پھر لوگوں کو مستقل بلایا جاتا ہے ذرا دیکھو کیسا میں نے بنایا. اس کا مطلب یہ کہ بنایا بھی اس لیے ہے اللہ معاف کرے، کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ بلاتے ہیں کہ ذرا ہم نے بنایا ذرا دیکھو تو اس میں کوئی ذرا اور کچھ کرنے جیسا ہو تو بتاؤ. تو اس کا مطلب یہ کہ پوری طاقت اس پر لگائی جا رہی ہے. امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ روڈوں پر سو رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ نے مال دے رکھا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اس طرف فضولیات میں خرچ کیا جا رہا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین مال ہے جو مٹی کے ڈھیر پر لگتا ہے. حضور اس کا حساب دینا ہوگا قیامت کے میدان میں. اللہ کو پسند نہیں ہے. ضرورت کے مطابق بنانا چاہیے، لیکن ایسی چیزوں پر خرچ کرنا کہ جس میں صرف آپ کو اچھا لگے اور وہ بھی کتنے دن لگے گا. اللہ کی کاریگری کے برابر تو کچھ ہونے والا نہیں. جنت کا نمونہ یہاں بننے والا نہیں. اس لیے اعتدال رکھنا چاہیے، میانہ روی، درمیانی چال سے خرچ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے شادیوں میں بھی جو ہے بہت اسراف ہوتا ہے. ایک ہے بھائی رشتہ دار کو اطلاع دینے کے لیے تاکہ بھول نہ پڑے، اس نیت سے ایک آدمی تحریری دعوت نامہ بھیجے، کیونکہ کبھی لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کے بجائے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. جب لکھا ہوا ہے کہ کس کی طرف سے دعوت ہے، کتنی دعوت ہے، کب دعوت ہے، یہ اگر تحریری بھیج دیا جائے، اس نیت سے بھیجا جائے تو ایک درجے میں جائز ہے.
لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دعوت نامے کا کارڈ کا خرچ جو ہے وہ ایک کارڈ 200 روپئے 300 روپئے، اس میں ایسی ڈیزائننگ اور اس ڈیزائن کا خرچ ہے سر. کاغذ ایسا پسند کیا کہ اس کاغذ کے جس کو لوگ پڑھنے کے بعد اور حقیقت میں عامتاً لوگ پورا دعوت نامہ پڑھتے بھی نہیں، وہ دیکھتے ہیں اس کی دعوت ہے کب دعوت ہے پھر رکھ دیتے ہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں. اور جو زندہ قسم کے لوگوں کے ان کو تو دیکھ کر کے بھی دکھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں 100 آدمیوں کو اگر دعوت نامہ بھیجا جائے 200 روپیہ اگر خرچ کیا جائے تو ایسی صورت میں 20,000 روپئے تو ایسے ہی 1 منٹ میں بیکار کر دیے 20,000 روپئے. اور 200 تو میں بہت گن کر کے کہہ رہا ہوں کہ 200 کا دعوت نامہ، اور دعوت نامہ بھیجا جائے وہ 100 آدمیوں کو، وہ تو غریب سے غریب آدمی بھی اب تو 100 آدمیوں کی دعوت نہیں کرتا ہے. اور پھر دیکھا دیکھی میں انواع طرح طرح کی چیزیں کھلانا اور طرح طرح کے مشروب رکھنا، اور پھر معلوم کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کے یہاں کیا کیا چیزیں رکھی گئی تھی. اور اب ہمارا تو شیطان بھی عجیب پٹی سکھلاتا ہے. پہلا ہے آج ہمارے یہاں گھر میں پہلا نکاح ہے، اس سے کرنا ہی چاہیے، سب کے یہاں کھایا ہے. اور پھر آخری آتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب تو آخری ہے، اب تو پتہ نہیں بچوں کا کون دیکھے گا. یہ طرح طرح کے شیطان پلان سکھلاتا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں گوشت کا بھی ولیمہ ہوا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ناشتے کا بھی ولیمہ ہوا ہے. اس طور پر بھی ولیمے ہوئے آپ کے یہاں کہ دسترخوان لگا اور کھجوریں لائی گئی اور کھجور بکھیر دی، 1-2 کھجور کھا لی، ہو گئے. کبھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ایسے بھی ولیمے ہوئے ہیں کہ ساتھیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا اپنا ٹفن لے کر آئیں، ساتھ میں بیٹھ کر کھا لیا، ہو گیا. ہاں، اور گوشت کا بھی ولیمہ ہوا. نجاشی بادشاہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جب پڑھوایا ہے تو اس نے اچھا سا ولیمہ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجری صحابی ہیں، ہجرت کر کے جانے والے ہیں. اور مدینہ کے ایک صحابی کہ جو باغ والے تھے اور مال والے تھے ان کو ان کا بھائی بنایا. یہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے باغ دے رکھے ہیں، ایک کام کرو میں تمہیں اپنا باغ آدھا دیتا ہوں، آدھا میں رکھتا ہوں. اور اس وقت تک پردے کی آیت اتری نہیں تھی. میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو آپ کو جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں، وہ عدت پوری کر لے، اس کے بعد آپ نکاح کر لو. تو انہوں نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے اہل میں اور تمہارے مال میں برکت کرے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو. مدینہ میں بازار کہاں ہے مجھے بس وہ بتا دو، مجھے تمہارا مال میں اور بیوی کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت رکھے. راستہ بتایا. یہ خریدتے رہے بیچتے رہے، کچھ بھی نہیں سرمایا، بس ادھر سے لیا ادھر بیچا، ادھر پیسہ دے دیا، ادھر لیا ادھر بیچا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے برکت دے دی. چند دن ہوئے کہ انہوں نے شادی کی ایک انصاری عورت سے. اور اس زمانے میں انصار کے یہاں عورتوں کے کپڑوں پر، کیونکہ عورت کے لیے خوشبو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے لیکن رنگین تیل استعمال کرنا جائز ہے، تو اس قسم کی ایک چیز رنگین بنائی جاتی تھی جو دلہن کے کپڑوں کو لگائی جاتی تھی. ان کی شادی ہوئی، رخصتی ہو گئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ملاقات ہوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کپڑوں پر وہ دلہن کے کپڑوں کا اثر دیکھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا. اللہ کے رسول مدینے میں ہے
اور کون صحابی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف، جن کے متعلق ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مسجد نبوی میں کھڑے رہ کر قسم کھا کر فرمایا کہ عبد الرحمن جنتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کے کوئی برکت کی ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ مدینے میں بھی ہیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ ہمارے یہاں یہ نکاح میں جو تکلفات ہیں اور پھر اس کی وجہ سے شام ہوتے ہوتے دن بھر میں وہ اللہ کو ناراض کرنے کے ساتھ کام ہوتے ہیں، تو شام ہوتے ہوتے پتہ نہیں ایسی کچھ بات ہو جاتی ہے کہ ساری خوشی پر پانی پھر جاتا ہے۔ لڑکیوں کے یہاں کھانا کھلانے کا اسلام میں تصور ہی نہیں۔ لڑکی کی شادی ہو تو لڑکیوں کے یہاں، لڑکی والے کے لیے شادی کے خرچ میں کھلانے کا نظام جو ہمارے ہاں، صرف ہمارے ہاں نہیں، اب تو ہماری برادری میں یہ چیز نہیں کہ وہاں پہ خوب چل پڑا۔ اور پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب نے کیا تھا، فلاں نے کیا تھا، فلاں نے کیا تھا، اب ہم نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے کہ کیسا آدمی ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کی نیت سے اللہ کو ناراض کر کے کام ہوتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے آدمی ناحق قرض میں مبتلا ہوتا ہے، قرضوں میں ڈوبتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قرض سے بچنے کی بکثرت دعا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ قرض سے بچنے کی بہت دعا مانگتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، جب ایک آدمی قرض میں ڈوبتا ہے تو اس کی زبان پر جھوٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اور لوگ دیکھتے ہیں طرح طرح کے جھوٹ، اور پھر آج کے زمانے میں تو موبائل تو اور جھوٹ سکھلاتا ہے کہ میں تو باہر ہوں، ذرا باہر ہوں، کام سے گیا ہوا ہوں، 10 دن کے بعد آؤں گا، حالانکہ وہ اسی گاؤں میں ہوتا ہے، کیونکہ معلوم ہے نمبر دیکھنے سے پتہ چل گیا کہ جس کے پاس سے پیسے لیے تھے اسی کا فون آ رہا ہے، وہ پیسے مانگے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل قرض سے پناہ مانگی ہے، اور آپ کے اوپر کبھی کبھی قرض ہوئے ہیں، وہ قرض ہماری طرح نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں تو کوئی ضرورت مند آ گیا تو آپ نے فرمایا بلال فلاں ضرورت مند آیا ہے، اس کے لیے انتظام کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں کے خزانچی تھے۔ ہمارے یہاں کسی کو خزانچی کا پوسٹ مل جائے نہیں تو وہ پھولے نہیں سمجھتا کہ پارٹی کا خزانچی ہے۔ حضرت بلال صرف بانگی صاحب نہیں تھے، ہمارے یہاں لوگ سب نہیں لیکن بعض لوگ بانگی صاحب کو، مؤذن صاحب کو کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ قیامت کے میدان میں ان اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت کے میدان میں سب سے اونچی ڈوک کسی کی نظر آئے گی، گردن نظر آئے گی، وہ مؤذن ہوگا۔ لوگ مارے شرم کے جھکے پڑے ہوں گے، اور یہ اللہ کا منادی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کی گردن کو اونچی کرے گا اور وہ سب کے سامنے اونچا نظر آئے گا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ اتنی بڑی قربانی دے کر آئے، ریت پر ان کو کھینچا گیا، پتھر ان کے سینے پر رکھے گئے، کیا ملا کہ خزانچی بنے، اور کس کے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ علیہ السلام تو جو قرض کبھی آپ پر آئے ہیں، یہ قرض آنے کی وجہ بھی کیا تھی؟ لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ اس طریقے سے اسراف اور فضولیات میں اور گناہوں کے کام میں خرچ کر کے اور جائز جگہ پر بلا ضرورت خرچ کر کے آپ علیہ السلام قرض میں ڈوبے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کو روکنا پڑا کہ اتنا خرچ نہ کرو، لوگوں کی مدد میں جو بھی آ رہا ہے آپ دیے جا رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں یا بلال انفق، بلال خرچ کرو، لوگوں کی ضرورتوں میں مددگار بنو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عرش وارث سے تنگی کا خوف نہ کرو۔ اللہ کے یہاں نظام ہے 1 کے 10 ملتے ہیں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، راہ خدا میں کسی یتیم، کسی ضرورت، کسی مسجد اور مدرسہ، اس پر اگر خرچ کرو گے تو یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عوض دیتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک بزرگ کے یہاں انہوں نے کچھ خرچ کیا، تھوڑی دیر کے بعد کوئی دروازے پر دینے کے لیے آیا،
کہ کتنا ہے، دیکھا کہ نہیں میرا نہیں، جی واپس کر دے میرا نہیں، کسی اور کو دینے کا ہوگا، آپ کی بھول پڑ رہی جائیے۔ تو کسی نے کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے، اب تم پوچھ رہے اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ کی راہ میں ایک خرچ کیا ہے، اللہ نے 10 کا تو وعدہ فرمایا، وہ تو 9 تھے، اس لیے کسی اور کا ہوگا، میرا نہیں۔ دوسری مرتبہ کوئی آیا واپس، تیسری مرتبہ آیا کہ دیکھا 10 ہے کہ ہاں اب یہ میرا ہے۔ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ عوض دیتے ہیں، لیکن ان ساری رسومات میں اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اور ایک ایسا دکھلاوا کہ جس میں کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے۔ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ اگر اس لیے چھپوانا چاہتے ہیں کہ تاکہ کسی کی بھول نہ پڑے تو اس کا آسان خرچ ہے، 1 روپیے کا ایک کاغذ آتا ہے، اچھا چلو تھوڑا کاغذ عمدہ لے لو، فوٹو کاپی کا کاغذ، 2 روپیے والا بھی اچھا کاغذ آتا ہے، موٹا بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور اس پر کسی کمپیوٹر والے کے پاس جا کر کے ایک کاپی بنوا دو، 1 روپیے میں 2 روپیے میں 4 دعوت نامے بن جائیں گے، اس میں بھی تو بھول نہیں پڑے گی۔ نہیں بس لوگ تھے اس میں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ مال دیا ہے، یہ مال فضول خرچی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح ترتیب جان کر کے صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ انشاءاللہ آئندہ تک کبھی اچانک کسی آدمی کو حالات ایسے ہیں، بیماریاں چل رہی ہے کہ صحت مند ہے اور روزہ بھی رکھا ہے۔ کل ہی ہمیں کسی نے پوچھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دیں تاکہ کبھی کام لگے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ روزہ رکھا ہے، اچانک آکسیجن ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے، اور اب ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن اگر بہت نہیں لگایا جائے گا تو ایسی صورت میں جان کا خطرہ ہے۔ ویسے بھی روزہ اگر ہے اور جان کو نقصان کا خطرہ ہے تو توڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو ٹوٹنا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے وہ میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف سادہ آکسیجن اگر لگایا جائے کہ جس میں بوتل سے اندر دوسری کوئی چیز ملائی نہیں گئی ہے، صرف ناک میں اس کو لگا دیا اور ہوا جو سادہ اللہ کے نظام سے اتر رہی تھی مشین کے ذریعے سے جا رہی ہے، ساتھ میں کوئی دوسری چیز ملائی نہیں گئی ہے، تو ایسی صورت میں اکیلا آکسیجن جو ہوا ہے صرف اس کے لینے سے اور مشین لگا کر کے اتارنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا رحم المساکین یا ذی القوة المتین الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسلیما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رحم المساکین الہ العالمین ہمیں اپنے کلام پاک پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی پیاری سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین اپنے تواضع کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ الہ العالمین جہالت والوں کے سامنے جہالت کی بات کرنے کے بجائے سلامتی کی بات کرنے کی اور سلامتی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ تکبر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین اپنے قید خانہ اور اپنے جیل خانہ سے ہماری اور تمام انسانیت کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں آپ کی دی ہوئی نعمتوں میں مولا کریم فضول خرچی کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، بخل اور تنگی سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری اور ہمارے ماں باپ کی اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دیجیے، جیسا انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے
الہ العالمین ہمیں اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دیجیے، ہمیں متقین کا سردار بنا دیجیے۔ الہ العالمین جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دیجیے، یقیناً کہ جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا ہے، اور جہنم یہ بری لوٹنے کی جگہ ہے اور بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، ہماری نسلوں کی، مولا کریم ہمارے رشتہ داروں کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین روزانہ افطار کے وقت آپ اپنے ہزاروں بندوں کو آپ سے خلاصی اور چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں۔ مولا کریم ہمارے ماں باپ اور بیوی بچوں کی گردنوں کو آپ سے آزادی نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے آزاد کردہ بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ الہ العالمین اپنے عتقاء میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کی ان نعمتوں کی قدر کریں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کی ہے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کی ان نعمتوں کی قدر کریں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کی ہے، اور ہمارے خاطر ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے۔ مولا کریم ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے۔ مولا کریم ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہماری زندگی کے آخری دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دیجیے، اور ہماری زندگی کے آخری عمل کو ہماری زندگی کا بہترین عمل بنا دیجیے، اور ہماری زندگی کے اس آخری دن کو جس میں ہم آپ سے ملاقات کریں ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دیجیے۔ الہ العالمین بلا استحقاق کے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں، مولا کریم آپ اپنے نیک بندوں کو جس نیک حالت میں اپنے دربار کی حاضری پسند فرماتے ہیں، مولا کریم ایسی نیک حالت میں ہمیں اپنے اپنے وقت پر موت نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جب تک ہمارے لیے جینے میں خیر ہو ہمیں عافیت کے ساتھ زندگی زندہ رکھیے، اور مولا کریم جب ہمارے لیے موت بہتر ہو اور آپ کے دربار کی حاضری بہتر ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم اپنے آپ کے بندے مولا کریم اس وبا سے بڑے پریشانی کے دنوں سے گزر رہے ہیں، مولا کریم اس سے چھٹکارا دلانے والی ذات آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مولا کریم اس وبا کو اور اس مرض کو ہم سے اٹھا دیجیے، مولا کریم ہم سے دور فرما دیجیے۔ مولا کریم اگر آپ اس کو رکھنا ہی چاہتے ہیں، مولا کریم جہاں پر تیرے بندے نہیں ہیں مولا کریم ایسے جنگلوں میں آپ اتار سکتے ہیں۔ مولا کریم آپ کے نبی کی درخواست پر آپ نے مدینہ کے بخار کو دوسرے علاقے میں منتقل کر دیا تھا، مولا کریم اس مرض کو ہم سے منتقل فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اس بیماری میں اور دوسری بیماریوں میں تیرے جو بندے ایمان کے ساتھ آ چکے ہیں مولا کریم تمام کی مغفرت فرما دیجیے۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں مولا کریم اس بیماری سے خصوصاً پریشان حال ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے تمام مکاتب قرآن یا مدارس عربیہ تبلیغی مراکز خانقاہوں اور مسلمانوں کی تمام جماعتوں اور جمعیتوں اور تنظیموں جو آپ کی نظر میں مقبول ہیں ان تمام کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری مساجد کو آباد فرما دیجیے۔ مولا کریم شعائر اسلام کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اتنی خیر آپ سے مانگی ہے، ہم اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور ہمارے تمام محسنین معاونین کے لیے مانگتے ہیں، وہ خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے تمام کو پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔